أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ بدر کے بعد کے واقعات کا ذکر ہو رہا تھا. ان واقعات سے جہاں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے واقعات کا بھی پتہ چلتا ہے، وہاں بعض تاریخی باتیں بھی علم میں آتی ہیں اور بعض غلط روایات کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. اگر تاریخ پڑھیں تو جنہوں نے اسلام کا غلط چہرہ غیروں کے سامنے پیش کیا اور مخالفین اسلام اس سے اسلام کو بدنام کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور شدت پسند مسلمان جو ہیں وہ اپنے مقاصد پورے کرنے کا مقصد حاصل کرتے ہیں. بہرحال آج جو واقعات میں بیان کرنے لگا ہوں، ان میں پہلا واقعہ عمیر بن وہب کا ہے، جو جنگ کے بعد اپنی ناکامی جو مشرکین کو ناکامی ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مکے سے مدینہ آیا تھا. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کچھ اور کام کیا اور اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی. اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ بدر کے قیدیوں میں وہب بن عمیر بھی تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گیا. اسے رفاع بن رافع نے گرفتار کیا تھا. اس کا باپ عمیر قریش کے سرکردوں میں سے تھا، یعنی عمیر بن وہب، جس نے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں. مگر پھر غزوہ بدر کے بعد یہ مسلمان ہو گیا. تفصیل یوں ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے عمیر اور صفوان بن امیہ ایک دن مکے میں حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. صفوان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ دونوں جنگ بدر میں اپنی شکست اور اپنے بڑے بڑے سرداروں کے متعلق باتیں کر رہے تھے جو اس جنگ میں قتل ہو گئے تھے. صفوان نے کہا، خدا کی قسم، ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا. عمیر نے کہا، خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو. اس نے کہا کہ اگر میرے اوپر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہو رہا، اور پھر اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کی پریشانی کا خیال نہ ہوتا جو میرے بعد تنگ دستی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس پہنچ کر ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ میرے وہاں پہنچنے کی وجہ سے بھی موجود ہے کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ یہ سنتے ہی صفوان نے عمیر کے قرض کی ذمہ داری لے لی اور کہا تمہارا قرض میرے ذمہ رہا، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور تمہارے بیوی بچے میرے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک وہ زندہ ہیں میں ان کی کفالت اور پرورش کا ذمہ لیتا ہوں۔ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالو۔ عمیر یہ سنتے ہی جانب راضی ہو گیا۔ اس نے صفوان سے کہا میرے اور تمہارے درمیان جو یہ معاملہ ہوا ہے اس کو راز میں رکھنا۔ صفوان نے وعدہ کر لیا۔ اب عمیر نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس پہ دھار لگائی، اس کو زہر میں بھجایا، اور اس کے بعد مکہ سے روانہ ہو کر مدینے پہنچا۔ جب عمیر مسجد نبوی پہنچا تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ عمیر نے جو ہی مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھائی تو حضرت عمر کی ان پر نظر پڑی کہ عمیر تلوار ہاتھ میں لیے اتر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھتے ہی کہا یہ خدا کا دشمن عمیر بن وہاب ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ پھر حضرت عمر فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے حجرہ مبارک میں گئے اور عرض کیا اے پیغمبر خدا، خدا کا یہ دشمن عمیر بن وہاب ننگی تلوار لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس اندر لے آؤ۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس اندر لے آؤ۔ حضرت عمر سیدھے عمیر کے پاس آئے اور تلوار کا جو پٹکا اس کی گردن میں پڑا ہوا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑ کر عمیر کو لے چلے۔ حضرت عمر کے ساتھ اس وقت جو انصاری مسلمان موجود تھے وہاں، ان سے حضرت عمر نے کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر چلو اور آپ کے قریب ہی بیٹھو، کیونکہ اس کی طرف سے مجھے اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حال میں آ رہے ہیں کہ ہاتھ سے عمیر کی تلوار کا وہ پٹکا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے جو اس کی گردن میں تھا، تو آپ نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے فرمایا عمیر قریب آؤ۔ چونکہ عمیر قریب آیا اور اس نے جاہلیت کے آداب کے مطابق انمو و سواہن کہتے ہوئے اسلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے سرفراز فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر نے کہا میں اپنے اس قیدی یعنی اپنے بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے۔ میری درخواست ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ لوگ اچھا اور نیک معاملہ کریں۔ آپ نے فرمایا اس کی ننگی تلوار دیکھ کے پھر اس تلوار کا کیا مطلب ہے؟ عمیر نے کہا خدا اس تلوار کا ناز کرے، کیا آپ نے ہمیں کسی قابل چھوڑا ہے؟ اس تلوار نے پہلے کون سا ہمارا ساتھ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد سے آئے ہو؟ آپ کو یقین نہیں آیا اس کی بات پہ؟ عمیر نے کہا میں واقعی اس کے سوا اور کسی ارادے سے نہیں آیا کہ اپنے قیدی کے متعلق آپ سے بات کروں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک دن تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے تھے اور قریش کے ان مقتولوں کی باتیں کر رہے تھے جن کو جنگ بدر میں قتل کر کے گڑھے میں ڈالا گیا ہے۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر مجھ پر ایک قرض نہ ہوتا اور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے میرے قتل کی شرط پر تمہارا قرض اتارنے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری لے لی تھی۔ عمیر فوراً بول اٹھا۔ وسلم کو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، اس طرح ہوا۔ یہ سنا تو اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ فوراً بول اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
یا رسول اللہ آپ کے پاس آسمان سے جو خبریں آیا کرتی ہیں اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے، اور جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حتیم کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی کسی اور کو ہماری اس گفتگو کی خبر ہے، اس لیے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو اور کوئی اس کی خبر نہیں دے سکتا، بس ہم اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راہ پر چلنے کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد عمیر نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور اس کو قرآن پاک پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو رہا کر دو۔ صحابہ نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت عمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ہر وقت اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے تھے ان کو زبردست تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، بس اب میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں مکے والوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ورنہ پھر میں ان لوگوں کو ان کی بت پرستی کی بنا پر اسی طرح تکلیفیں پہنچاؤں گا جیسے میں اسلام کی وجہ سے آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچاتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ جانے کی اجازت عطا فرما دی، تکلیفیں پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ تبلیغ کے لیے۔ چنانچہ وہ مکے واپس پہنچ گئے اور ان کے بیٹے وہب بن عمیر بھی مسلمان ہو گئے۔ ادھر عمیر کے مکے سے روانہ ہونے کے بعد صفوان لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسا واقعے کی خوشخبری سناتا ہوں جو عنقریب رونما ہونے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم جنگ بدر کے حادثے اور مصیبت کو بھول جاؤ گے۔ اور صفوان ہر آنے والے سوار سے عمیر کی کارگزاری کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ آخر ایک سوار مکے پہنچا اور اس نے صفوان کو بتایا کہ عمیر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ صفوان نے حلف اٹھایا کہ کبھی اس سے بات نہیں کروں گا اور کبھی اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد جب عمیر مکہ پہنچے، اب تو مسلمان ہو گئے تھے، تو پہلے صفوان کے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھا اپنے گھر گئے۔ وہاں انہوں نے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ جب صفوان کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کیوں وہ پہلے میرے پاس آنے کے بجائے اپنے گھر گیا ہے، وہ بے دین اور گمراہ ہو گیا ہے، میں اب کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، اور نہ اسے اور نہ اس کے گھر والوں کو کبھی میری ذات سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ مشرکین بھی اپنے شرک کو دین سمجھتے تھے اور خدائے واحد کی عبادت کو گمراہی۔ آج کل بھی یہی حال ہے۔ اس کے بعد عمیر صفوان بن امیہ کے پاس پہنچے اور اس کو پکار کر کہا تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم پتھروں کی پوجا اور ان کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، کیا یہ کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر صفوان نے عمیر کی بات کا نہ کوئی جواب دیا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس واقعے کے متعلق مرزا بشیر احمد صاحب نے حسین خاتم النبیین میں بھی لکھا ہے کہ کفار مکہ جو اب تک صرف ظاہری زور اور گھمنڈ پر لڑ رہے تھے، اب ایک کھلے میدان میں مسلمانوں سے زک اٹھا کر مخفی اور درپردہ سازشوں کی طرف بھی مائل ہونے لگ گئے۔ چنانچہ یہ تاریخی واقعہ جو جنگ بدر کے صرف چند دن بعد وقوع میں آیا، اس خطرے کی ایک بیان مثال ہے۔ لکھا ہے کہ بدر کے چند دن بعد عمیر بن وہاب اور صفوان بن امیہ بن حلف جزئی اثر قریش میں سے تھے، سین کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے، اور وہی باتیں جو پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ دہرا رہے، یہاں تحریر فرمائی ہیں، وہ باتیں کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے اب جینے کا مزہ نہیں رہا۔ اور عمیر نے یہ بھی کہا
کہ میں تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے تیار ہوں اگر میرا قرض مجھے مانے نہ ہو اور میرے بچوں کا فکر نہ ہو مجھے تو. اور میرے جانے کا ایک بہانہ بھی ہے ان کے پاس کہ میرا لڑکا ان کے پاس قید ہے، وہاں جا کے میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں. بہرحال اس کے بعد صفوان نے قرض اتارنے اور بچوں کی پرورش کرنے کے بارے میں وعدہ کیا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ بہرحال اس کے بعد عمیر اپنے گھر آیا، تلوار زہر میں بجھا کر مکے سے نکل کھڑا ہوا. مدینے پہنچا تو حضرت عمر نے جو ان باتوں میں بہت ہوشیار تھے اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوئے اور فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ عمیر آیا ہے اور مجھے اس کے متعلق اطمینان نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. حضرت عمر اس کو لینے کے لیے گئے اور جاتے ہوئے صحابہ کو بھی کہہ گئے کہ عمیر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلانے کے لیے لاتا ہوں، مجھے اس کی طرف سے حالت کوئی مشتبہ معلوم ہوتی ہے، تم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور چوکس رہو. اس کے بعد حضرت عمر عمیر کو ساتھ لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اسے نرمی کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیوں عمیر کیسے آنا ہوا؟ عمیر نے کہا میرا لڑکا آپ کے ہاتھ میں قید ہے، اسے چھڑانے آیا ہوں. پھر آپ نے فرمایا تو یہ تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے، یہ وہ گلے میں ڈالی گئی ہے؟ اس نے کہا آپ تلوار کے کہتے ہیں، بدر میں تلواروں نے کیا کام کیا تھا؟ بڑی ہوشیاری سے باتیں کرنے لگے. آپ نے فرمایا نہیں، ٹھیک ٹھیک بتاؤ کیسے آئے؟ اس نے وہی بات کہی کہ کہا بات وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو گویا تم نے صفوان کے ساتھ مل کر سین کعبہ میں کوئی سازش نہیں کی؟ آپ نے اشارہ دیا سازش کا. عمیر سناٹے میں آ گیا بات سن کے، مگر سنبھل کر بولا نہیں میں نے کوئی سازش نہیں کی. آپ نے فرمایا کیا تم نے میرے قتل کا منصوبہ نہیں کیا؟ مگر یاد رکھو خدا تمہیں مجھ تک پہنچنے کی توفیق نہیں دے گا. عمیر ایک گہرے فکر میں پڑ گیا اور پھر بولا آپ سچ کہتے ہیں، ہم نے واقعی یہ سازش کی تھی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے جس نے آپ کو ہمارے ارادوں سے اطلاع دے دی، ورنہ جس وقت میری اور صفوان کی بات ہوئی تھی اس وقت وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور شاید خدا نے یہ تجویز میرے ایمان لانے ہی کے لیے کروائی ہے، اور میں سچے دل سے آپ پر ایمان لاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کے اسلام سے خوش ہوئے اور صحابہ سے فرمایا اب یہ تمہارا بھائی ہے، اسے اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرو اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو. الغرض عمیر بن وہب مسلمان ہو گئے اور بہت جلد انہوں نے ایمان و اخلاص میں نمایاں ترقی کر لی اور بالآخر نور صداقت کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باصرار عرض کیا کہ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں کے لوگوں کو جا کر تبلیغ کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور عمیر نے مکہ پہنچ کر اپنے جوش تبلیغ سے کئی لوگوں کو خفیہ مسلمان بنا لیا. صفوان جو دن رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبریں سننے کا منتظر تھا اور قریش سے کہا کرتا تھا کہ اب تمہیں خوشخبری سننے کے لیے تیار رہو، اس نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بے خود سا رہ گیا. بدر کے بعد بعض لوگ مسلمان بھی ہوئے لیکن منافقانہ رنگ رکھتے تھے. ان میں اب عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا. علامہ ابن کثیر سورہ بقرہ کی آیت 9-10 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو غالب کیا اور اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو مدینہ کا رئیس اور بنو خزرج میں سے تھا اور زمانہ جاہلیت میں ان دونوں قبائل یعنی اوس اور خزرج کا سردار تھا، ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان پر حکومت کرے گا، یعنی عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا رہے تھے. ایک روایت میں ہے کسی قوم تاج بنوا کر اسے بادشاہ بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھی.
اسی دوران بھلائی آ پہنچی، یعنی اسلام کا پیغام پہنچ گیا اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسے بھول گئے۔ اس وجہ سے اسلام اور اہل اسلام اس کے دل میں کھٹکنے لگے۔ جب بدر کا واقعہ ہوا تو وہ کہنے لگا یہ امر تو اب غالب آتا جا رہا ہے۔ پہلے تو خیال تھا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، جب بدر کی جنگ جیتی گئی تو اس کو فکر پیدا ہوئی اس کو، چنانچہ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پیروکاروں کی ایک جماعت نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بعض اہل کتاب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ ابھی تک مدینہ میں قبائل اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ شرک پر قائم تھے۔ بدر کی فتح نے ان لوگوں میں ایک حرکت پیدا کر دی اور ان میں سے بہت سے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان اور خارق عادت فتح کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے، اور اس کے بعد مدینہ سے بت پرست عنصر بڑی سرعت کے ساتھ کام ہونا شروع ہو گیا، مگر بعض ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں اسلام کی اس فتح نے بغض اور حسد کی چنگاری روشن کر دی، اور انہوں نے برملا مخالفت کو خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے استحصال کے درپے ہو کر منافقین کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ ان مؤخر ذکر لوگوں میں سے زیادہ ممتاز عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جو قبیلہ خزرج کا ایک نہایت نامور رئیس تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نتیجے میں اپنی سرداری کے چھینے جانے کا صدمہ اٹھا چکا تھا۔ یہ شخص بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا دل اسلام کے خلاف بغض اور عداوت سے لبریز تھا، اور اہل نفاق کا سردار بن کر اس نے مخفی اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دیوانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ بعد کے واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح یہ شخص بعض اوقات اسلام کے لیے نہایت نازک حالات پیدا کر لینے کا باعث بنا۔ اس کی ایک لمبی علیحدہ تاریخ ہے۔ غزوہ بنو سلیم یا کرکرۃ القدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے لوٹے تو چند ہی دنوں بعد آپ کو اطلاع ملی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ کرکرۃ القدر کے مقام پر جمع ہیں اور مدینے پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کرکرۃ القدر ایک چرچل میدان میں ایک چشمہ تھا، اس کا نام ہے۔ یہ قدر نجد کے راستے میں مکہ سے شام جانے والے شاہراہ پر مدینے سے 96 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بہرحال یہ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کی طرف خود فوری پیش قدمی کر کے ان کے فاسد ارادوں کو خاک میں لا دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کا لشکر لے کر بنفس نفیس کرکرۃ القدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگ کی روانگی کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپسی کے 7 دن بعد آخر رمضان یا شروع شوال 2 ہجری میں اس مہم پر روانہ ہوئے تھے۔ طبقات ابن سعد نے لکھا ہے غزوہ بنو سلیم 6 جمادی الاولیٰ کو پیش آیا، واقعی کے مطابق غزوہ نصف محرم 3 ہجری میں پیش آیا، واقعی کی روایتیں عموماً کمزوری ہوتی ہیں۔ اس غزوے کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار حضرت علی تھے اور اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی نیامت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سبا بن عرفتہ غفاری کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ بہرحال ان دونوں کو وضاحت اس طرح ان دونوں باتوں کی جاتی ہے کہ انتظامی فیصلوں کے لیے حضرت سبا کو نیابت سونپی اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو حسب معمول نماز پڑھانے پر معمول فرمایا۔ بہرحال دشمن کو یہ پتہ لگا کہ یہ اسلامی لشکر آ رہا ہے، 300 لوگ آ رہے ہیں،
بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگوں کو یہ اچانک خبر پہنچی، ان کے لیے بڑا غیر متوقع تھا۔ خوفزدہ ہو کر وہ لوگ وہاں سے دوڑ گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی لشکر کے ساتھ وادی قدر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں کے قدموں کے نشان کے علاوہ پانی کے گھاٹ بھی نظر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں اس علاقے میں دشمن کا ایک آدمی بھی نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ وادی کی بالائی جانب روانہ فرمایا اور خود کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کے کچھ چرواہے ملے، ان میں یسار نامی یہ غلام بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بنو سلیم اور غطفان کے لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں، میں تو بس اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں، کچھ کو 5ویں دن، کچھ کو 4تھے دن باری آتی ہے، اور مقامی لوگ چشموں کی طرف اوپر چڑھ گئے ہیں، جبکہ ہم اونٹوں کے ریوڑ کے ساتھ اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ بہرحال علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ جنگ کے ارادے سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کا سامان تھا، آپ نے اونٹوں اور چرواہوں کو حراست میں لے لیا۔ 3 رات آپ نے وہاں قیام فرمایا، ایک روایت مطابق 10 راتیں مقیم رہے۔ جتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر رہے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی لڑائی کے فتح یاب ہو کر واپس آ گئے۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹ بطور مال غنیمت ملے، ان کی تعداد 500 تھی، کیونکہ یہ لوگ جنگ کی وجہ سے آئے ہوئے تھے اور اپنا مال وہاں چھوڑ گئے تھے، اس لیے اس وقت کے رواج کے مطابق یہ جائز تھا کہ ان کا وہ مال لے آیا جائے، وہ مال غنیمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکالا، بقیہ 400 مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ ہر مجاہد کو 2 اونٹ ملے۔ یہ لشکر 200 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یسار آپ کے حصے میں آیا تو آپ نے اسے آزاد کر دیا، اور چرواہ جو تھا اسے آپ نے آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم کے لیے 15 روز تک مدینہ سے باہر رہے۔ اس کی تفصیل حضرت بشیر احمد صاحب نے سیرۃ خاتم النبیین میں اس طرح لکھی ہے کہ ہجرت کے بعد قریش مکہ نے مختلف قبائل عرب کا دورہ کر کے بہت سے قبائل کو مسلمانوں کا جانی دشمن بنا دیا تھا۔ ان قبائل میں طاقت اور جتھے کے لحاظ سے زیادہ اہم عرب کے وسطی علاقہ نجد کے رہنے والے 2 قبیلے تھے، جن کا نام بنو سلیم اور بنو غطفان تھا، اور قریش مکہ نے ان 2 قبائل کو خصوصیت کے ساتھ اپنے ساتھ گانٹ کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ چنانچہ سر ولیم میور بھی لکھتا ہے کہ قریش مکہ نے اپنی توجہ اس نجدی علاقے کی طرف پھیری اور اس علاقے کے قبائل کے ساتھ آگے سے بھی زیادہ گہرے تعلقات قائم کر لیے، اور اس وقت کے بعد قبائل سلیم و غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے، اور ان کی اس دشمنی نے مسلمانوں کے خلاف عملی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ قریش کی اشتعال انگیزی اور ابو سفیان کے عملی نمونے کے نتیجے میں انہوں نے مدینے پر حملہ آور ہونے کی تجویز پختہ کر لی۔ اور یہ مستشرق ہے، اس نے بھی یہ تسلیم کیا ہے، وہ اکٹھے ہو گئے اور حملہ کرنا چاہتے تھے مدینے پر، اس لیے جو بھی سلوک ان کے ساتھ ہوا، جو مال غنیمت لائے، وہ بالکل جائز تھا۔ بہرحال آگے بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پہنچے ہوئے صرف چند دن ہی ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ قبائل سلیم و غطفان کا ایک بڑا لشکر مدینے پر حملہ آور ہونے کی نیت سے کرکرۃ القدر میں جمع ہو رہا ہے۔ جنگ بدر کے اس قدر قریب اس اطلاع کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب قریش کا لشکر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے کی نیت سے مکے سے نکلا تھا تو رؤسائے قریش نے اسی وقت قبائل سلیم و غطفان کو یہ پیغام بھیج دیا ہوگا کہ تم دوسری طرف سے مدینے پر حملہ آور ہو جاؤ،
یا یہ بھی ممکن ہے کہ جب ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ بچ کر نکل گیا تو اس نے کسی قاصد وغیرہ کے ذریعے ان قبائل کو مسلمانوں کے خلاف نکلنے کی تحریک کی ہو۔ بہرحال ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فارغ ہو کر مدینے میں پہنچے ہی تھے کہ یہ وحشتناک اطلاع موصول ہوئی کہ قبائل سلیم و غطفان مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کی ایک جمعیت کو ساتھ لے کر پیش بندی کے طور نجد کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا تکلیف دہ سفر طے کر کے موضع القدر کے کرکرا یعنی چٹیل میدان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ لشکر اسلام کی آمد کی خبر پا کر پاس کے پہاڑوں میں جا چھپے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں مسلمانوں کو ایک دستہ روانہ فرمایا اور خود بطن وادی کی طرف بڑھے، مگر اس کا کچھ سراغ نہیں ملا۔ البتہ ان کے اونٹوں کا ایک بڑا گلہ اور ایک وادی میں چڑھتا ہوا مل گیا، جس پر قوانین جنگ کے ماتحت جو سود قوانین جنگ تھے صحابہ نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو واپس لوٹ آئے۔ ان اونٹوں کا چرواہا ایک یسار نامی غلام تھا جو اونٹوں کے ساتھ قید کر لیا گیا۔ اس شخص پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایسا اثر ہوا کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اسے بطور احسان کے آزاد کر دیا، مگر وہ مرتے دم تک آپ کی خدمت سے جدا نہیں ہوا۔ پھر مسلمانوں کی پہلی عید الفطر کے بارے میں جو 2 شوال ہجری میں ہوئی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہجرت کے دوسرے برس ماہ رمضان کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عید الفطر ادا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دور جاہلیت میں تم جو 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہاں کے رہنے والوں نے کہ ہم اس سے پہلے تہوار بالکل اسی طرح منایا کرتے تھے جو اب بھی رائج ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 2 تہواروں سے بہتر دن تمہارے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام نے بسط اشتیاق پوچھا وہ کون سے دن ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں میں سے کوئی روزہ ان دنوں میں کوئی روزہ نہ رکھے بلکہ کھائے پیے اور خوشیاں منائے۔ ان دونوں عیدوں میں آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ عیدگاہ مدینہ کے مشرقی حصے کی طرف تھی۔ آپ عید کے دن عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے۔ اس سے جلوس کی شکل ہو جاتی اور غیر مسلموں پر رعب طاری ہوتا۔ ایک بار عید الفطر کی نماز آپ نے مسجد نبوی میں پڑھائی کیونکہ اس نماز کے وقت بارش بہت تیز ہوتی تھی۔ اس عید کے بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ عید الفطر کے ضمن میں یہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد رمضان کا آخر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے حکم پا کر صدقۃ الفطر کا حکم جاری فرمایا کہ ہر مسلمان جسے اس کی طاقت ہو اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال اور توابع کی طرف سے فی کس 1 سا کے حساب سے کھجور یا انگور یا جو یا گندم وغیرہ بطور صدقہ عید سے پہلے ادا کرے، اور یہ صدقہ غرباء اور مساکین اور یتامہ اور بیوگان وغیرہ میں تقسیم کر دیا جاوے تاکہ ذی استطاعت لوگوں کی طرف سے عبادت صوم کی کمزوریوں کا کفارہ ہو جاوے، اور غرباء کے لیے عید کے موقع پر ایک امداد کی صورت نکل آئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر عید رمضان سے پہلے صدقۃ الفطر باقاعدہ طور پر ہر چھوٹے بڑے مرد عورت مسلمان سے وصول کیا جاتا تھا اور یتامہ اور غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ عید الفطر بھی اسی سال شروع ہوئی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جانے پر شوال کی پہلی تاریخ کو مسلمان عید منایا کریں۔ یہ عید اس بات کی خوشی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مگر کیا شان دلربائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے اظہار کے لیے بھی ایک عبادت ہی مقرر فرمائی۔ چنانچہ حکم دیا کہ عید کے دن تمام مسلمان کسی کھلی جگہ جمع ہو کر پہلے 2 رکعت نماز ادا کیا کریں، پھر اس نماز کے بعد بے شک جائز طور پر ظاہری خوشی بھی منائیں، کیونکہ روح کی خوشی کے وقت جسم کا بھی حق ہے کہ وہ خوشی میں حصہ لے۔
دراصل اسلام نے ان تمام بڑی بڑی عبادتوں کے اختتام پر جو اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہیں عیدیں رکھی ہیں. چنانچہ نمازوں کی عید جمعہ ہے جو گویا ہر ہفتے کی نمازوں کے بعد آتا ہے اور جسے اسلام میں ساری عیدوں سے افضل قرار دیا گیا ہے. پھر روزوں کی عید عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے، اور حج کی عید عید الاضحیٰ ہے جو حج کے دوسرے دن منائی جاتی ہے. اور یہ ساری عیدیں پھر خود اپنے اندر ایک عبادت ہیں. الغرض اسلام کی عیدیں اپنے اندر ایک عجیب شان رکھتی ہیں اور ان سے اسلام کی حقیقت پر بڑی روشنی پڑتی ہے اور یہ اندازہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح اسلام مسلمانوں کے ہر کام کو ذکر الہی کے ساتھ پابند کرنا چاہتا ہے. بس یہ اہمیت ہے عیدوں کی کہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ صرف خوشیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور عبادت بھی ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ مجھے تاریخ سے ہٹنا پڑتا ہے ورنہ میں اب یہ بتاتا کہ مسلمان کس طرح اسلام نے ایک مسلمان کی ہر حرکت و سکون اور ہر قول و فعل کو خدا کی یاد کا خمیر دیا ہے، حتیٰ کہ روزمرہ کے معمولی اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، نہانے دھونے، کپڑے بدلنے، جوتا پہننے، گھر سے باہر جانے، گھر کے اندر آنے، سفر پر جانے، سفر سے واپس آنے، کوئی چیز بیچنے، کوئی چیز خریدنے، بلندی پر چڑھنے، بلندی سے اترنے، مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے باہر آنے، دوست سے ملنے، دشمن کے پاس سامنے ہونے، نیا چاند دیکھنے، بیوی کے پاس جانے، غرض ہر کام کے شروع کرنے اور ختم کرنے، حتیٰ کہ چھینک اور اواسی تک لینے کو کسی نہ کسی طرح خدا کے ذکر کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے. بس یہ اسلام کی تعلیم ہے جسے ہمیشہ ہر حقیقی مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر بات میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اس حالت میں اگر مشرکین عرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو دراصل اس تعلیم کے لانے والے لیکن کفار کے خیال میں اس تعلیم کے بنانے والے تھے، یہ کہتے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا جنون ہو گیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. واقعی ایک دنیا دار کو یہ باتیں جنون کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ سکتی، مگر جس نے اپنی ہستی کی حقیقت کو سمجھا وہ جانتا ہے کہ زندگی اسی کا نام ہے. حقیقی زندگی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی یاد ہمیشہ انسان کو رہے. اس عرصے میں دو مشتبہ واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے جنگ بدر کے بعد اور احد سے پہلے، جن کا اگر سرسری جائزہ بھی لیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ من گھڑت کہانی ہے اور اگر صاف پتہ لگ رہا ہے. پہلا واقعہ اسماء بنت مروان کا قتل ہے. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا قتل کیا گیا اور اس کی تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عمیر بن عدی ختمی ایک نبینہ صحابی تھے. حضرت عمیر قبیلہ بنو ختمہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے. ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کی 5 راتیں باقی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن عدی ختمی کو اسماء بنت مروان کی طرف بھیجا جو یہودی عورت تھی اور مرثد بن زید بن حصن انصاری کی بیوی تھی جو مسلمان ہو گئے تھے. اسماء بنت مروان کے قتل کے حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کو گالیاں دیا کرتی تھی. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس لیے بھیجا کہ اسلام کو گالیاں دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارتی تھی اور اشعار کہتی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عورت گندے کپڑے مسجد نبوی میں لے جا کر ڈال دیا کرتی تھی. اس کہانی کو بنانے کے لیے اس روایت میں یہ بھی شامل کر لیا گیا ہے. اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی. حضرت عمیر رات کے اندھیرے میں اس کے گھر میں داخل ہوئے، اس بقول ان کے جو آنسر نے حکم دیا تو اس عورت کے گھر گئے رات کے اندھیرے میں. اس کی اولاد اس کے ارد گرد سوئی ہوئی تھی اور ایک بچے کو وہ دودھ پلا رہی تھی. عمیر نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹٹولا اور اس بچے کو اس سے دور کیا اور اپنی تلوار اس کے سینے پر رکھ کر پورا زور ڈال دیا یہاں تک کہ تلوار اس کی کمر سے پار ہو کر نکل گئی. اس کے بعد عمیر بن عدی نے مدینے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عمیر پر پڑی. آپ نے اسے پوچھا کیا تم نے مروان کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں. کیا اس کے قتل کے نتیجے میں مجھ پر کوئی گناہ ہوا ہے؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں، ایک طرف تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، اب یہ پوچھ رہے ہیں کیا اس قتل کے نتیجے میں مجھے گناہ ہوا ہے؟ آپ نے جواب میں عربی کا ایک غیر معروف محاورہ بولا
اور فرمایا لا ینتطع فیہا انزان، اس کی وجہ سے تو دو بکریاں بھی باہم نہ لڑیں گی، یعنی اس عورت کا قتل کا اتنا حقیر معمولی ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والا بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ یا محاورہ ان کلمات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زبان سے نہیں سنے گئے، بس یہی ایک روایت ملتا ہے یہاں۔ بہرحال اس واقعے کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کا نام بصیر یعنی بینا رکھ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس اندھے کی طرف دیکھو جس نے اطاعت الہیہ میں رات بسر کی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا انہیں اندھا نہ کہو بلکہ انہیں بصیر کہو۔ ایک روایت میں اسماء کے قتل کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت مروان کے قتل کا ارادہ کیا تو لوگوں سے فرمایا کیا کوئی شخص ہے جو ہمیں اس عورت سے نجات دلا سکے؟ اس پر عمیر بن عدی نے کہا کہ اس کا کام تمام کرنا میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد یہ اسماء کے پاس پہنچے، وہ عورت کھجور فروخت کر رہی تھی۔ عمیر نے اس کے سامنے رکھی کھجوروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا تمہارے پاس ان کھجوروں سے اچھی کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور وہ یہ کہہ کر اپنے مکان کے اندر گئی اور کھجوریں اٹھانے کے لیے جھکی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے اس کے سر پر وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم ایسے شخص کی طرف دیکھنا چاہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کی ہے تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت مروان کا خون جائز قرار دیا تو حضرت عمیر نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر سے خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچنا نصیب فرمایا تو میں اسماء کو قتل کروں گا بدر کی جنگ، اور انہوں نے کہا کہ جنگ سے واپسی پر میں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے کامیاب و کامران ہو کر مدینہ منورہ واپس آ گئے تو حضرت عمیر نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اسماء کے گھر جا کر اس کو قتل کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسماء بنت مروان کو قتل کرنے کے بعد جب حضرت عمیر اس محلے میں واپس آئے تو اس عورت کے بیٹے ایک گروہ کے ساتھ اپنی ماں کو دفن کر رہے تھے۔ عمیر کو دیکھ کر انہوں نے کہا عمیر کیا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، بس تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چلو، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست تصرف میں میری جان ہے، اگر تم سارے مل کر بھی وہی باتیں کہو جو یہ عورت کہا کرتی تھی تو تم سب کی گردنیں اپنی تلوار سے اڑانا شروع کر دوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا تمہیں واصل جہنم کر دوں گا۔ اس روز سے قبیلہ بنو خطمہ میں کھل کر اسلام پھیلنے لگا، ورنہ اس سے پہلے ان میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی اپنا مسلمان ہونا چھپایا کرتے تھے۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ اسماء کو قتل کرنے والے اس کے شوہر تھے، اور کتاب استیاب نے حضرت عمیر کے حالات کے تحت لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو بھی قتل کیا تھا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، مگر استیاب میں عمیر کی بہن کا نام مذکور نہیں۔ تو یہ ساری کہانی بیان کی گئی ہے۔ تاریخ و سیرت کی بعض کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن صحافتہ اور حدیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے کے بعض لوگوں نے اس طرح کے فرضی اور من گھڑت واقعات کو نہ صرف اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے بلکہ توہین رسالت کی سزا کے ضمن میں دلیل کے طور پر پیش کرنے لگے ہیں، اور یہی آج کل کے ملا اس بات کو لے کے تو دلیل دیتے ہیں کہ یہ توہین رسالت کرے اس کو قتل کر دو، جبکہ توہین رسالت کی کسی قسم کی کوئی ایسی سزا شریعت اسلام میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کے واقعات کی کوئی حقیقت ہے۔ مثلا جب ہم اس واقعے کا تجزیاتی مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اول تو سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ناصر الدین البانی نے اسے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ میں لکھا ہے کہ اس کا ایک راوی محمد بن عمر واقدی ہے جو کذاب ہے، اور ابن معین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اس کے علاوہ
درایت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس روایت کے بارے میں کئی سوالات اٹھتے ہیں. مثلا صحابی نابینا ہونے کے باوجود اس عورت گھر تک اکیلے کیسے پہنچے؟ پھر کہتے ہیں راستہ پہلے دیکھ لی جاتے ہوں گے یا تو باقاعدہ جاتے ہوں پھر تو راستہ ٹال کے پہنچ گئے، لیکن عین رات اکیلے وہاں پہنچ بھی گئے، دروازے پہ بھی پہنچ گئے، اندر بھی چلے گئے. پھر دو یہ کہ عورت کو رات کے اندھیرے میں کیسے ڈھونڈ نکالا، یہ پتہ کس نے لگا ارد گرد اس کے بچے بھی سو رہے ہیں، چلو ہر ایک کو ٹٹولتے رہے اور پھر پتہ لگا اور کوئی نہیں جاگا اس ٹٹولنے کے دوران میں. ٹٹول کر یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی. پھر اس مقتولہ نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی نابینا سے اپنے دفاع یا بچاؤ کے لیے کوئی کوشش یا مزاحمت نہیں کی. اس کو بچے کو، حالانکہ قاتل نے روایت کے مطابق اس دودھ کے پیتے بچے کو زبردستی الگ کیا تھا. یہ سارا وہ نابینا تھے، عورت کی آنکھیں تھیں، تب بھی اس نے نہ شور مچایا نہ کو مزاحمت کی. اس کا شوہر بھی وہاں سو رہا تھا، اس کو بھی کوئی خبر نہیں ہوئی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نابینا صحابی کو کوئی آواز دیے بغیر کیسے پتہ چل گیا؟ عمومی طور پر نابینا آوازوں سے پہچانتے ہیں کہ وہی عورت اسماء بنت مروان ہی تھی. دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ عورت جب کھجور لینے اندر گئی، ایک اور دوسری روایت جو ہے، اب کہانیاں بھی مختلف ہیں نا. اب دوسری کہانی میں یہ ہے کہ وہ عورت جب کھجور لینے اندر گئی تو صحابی نے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں کوئی نظر نہ آیا. یہ بات قابل غور ہے کہ صحابی تو نابینا تھے، اس صورت میں ادھر ادھر کیسے دیکھ سکتے تھے اور کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا؟ بلکہ پہلے سے پڑی ہوئی کھجوروں کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کھجوریں عمدہ نہیں ہیں. اگر یہ کہا کہ ہاتھ لگا کے دیکھا تھا چلو ٹھیک ہے، لیکن ادھر ادھر دیکھنے والی بات تو بہرحال ہے نا. ایک روایت میں ہے کہ جب وہ صحابی اس عورت کو قتل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے اور اس کے قتل کی اطلاع دی، جب دوبارہ واپس وہاں لوٹے تو وہاں اس عورت کے بیٹے اسے دفن کر رہے تھے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ادھر وہ اسے قتل کرے، ادھر اس کے بیٹے اسے کچھ ہی دیر میں دفن بھی کرنے آ جائیں. چند تھوڑے سے وقفے میں فوری سارے کام ہو گئے. اس کے علاوہ یہ بھی تحقیق ہے اور یہ بیان کر دیتا ہوں ہمارے لوگوں کی، دیگر اختلافات اس واقعہ کا فرضی اور منگرت ہونا ثابت کرتے ہیں. ان میں یہ ہے کہ اکثر روایات میں عورت کا نام اسماء بنت مروان درج ہے، جبکہ مصنف الاستیاب کے نزدیک وہ اسماء نہیں بلکہ عمیر کی بہن بنت عدی تھی. دوسرا یہ کہ قاتل کا نام اکثر جگہوں میں عمیر بن عدی آیا ہے، لیکن بعض جگہ عمر بن عدی بھی آیا ہے، جبکہ ابن درید کے نزدیک قاتل کا نام کشمیر تھا. بعض اور روایات کے مطابق مذکورہ بالا میں سے کوئی بھی قاتل نہیں تھا، بلکہ اس عورت کی قوم کے کسی شخص نے اسے قتل کیا تھا جبکہ وہ کھجور بیچ رہی تھی. ابن سعد کے مطابق قتل کا وقت رات کا درمیانی حصہ ہے، جبکہ زرقانی کی روایت میں دن یا شام کا وقت ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ روایت کے مطابق اس وقت مقتولہ کھجوریں بیچ رہی تھی. اس واقعے کے طریقے واردات میں بھی اختلاف ہے. مقتولہ کا گلا دبایا گیا، اس کے پیٹ میں خنجر وغیرہ گھونپ کر اسے قتل کیا گیا، اسے رات سوتے میں قتل کیا گیا، یا اس سے کھجوریں لینے کے بہانے اسے گھر جا کر گلا دبایا گیا. پھر یہ بھی ہے کہ سیرت ابن ہشام کے مطابق جب ابو افق کو قتل کر دیا گیا تو وہ منافق ہو گئی. اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے گویا وہ پہلے مسلمان تھی اور ابو افق کے قتل کا سن کر منافق ہو گئی. اگر اس سے پہلے مسلمان تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کیسے حجب لکھ سکتی تھی اور مسجد کی بے حرمتی کیسے کر سکتی تھی؟ واقعی کی روایت کے مطابق عمیر نے کہا، اے اللہ مجھ پر تیرے لیے نظر ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ واپس کیا تو میں ضرور اسے قتل کروں گا. جبکہ دائرہ معارف سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصنف کے بقول وہ نابینا تھے، اس وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور اسی مصنف نے اس واقعہ کے تناظر میں واقعی کا قول کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود جہاد میں حصہ لیتے تھے کا ذکر کیا ہے. خود ہی غلط قسم کی روایات غلط مت کر. اگر یہ فرضی اور منگھڑت واقعہ نہیں ہے تو تاریخ و سیرت کی بعض کتب مثلا تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر وغیرہ نے اس واقعہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صرف چند کتب مثلا طبقات الکبریٰ، ابن سعد
وغیرہ نے سرسری سا ذکر کیا ہے، جبکہ چند نے سرے سے ہی اس واقعے کا تذکرہ تک نہیں کیا، لیکن واقعی نے اس واقعے کا ذکر نسبتاً تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کتب احادیث میں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ مصنفین کتب احادیث نے ان تمام روایات کو اپنی کتب میں جگہ دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئی ہیں، تو پھر اس واقعے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پھر یہ بھی ہے کہ اس روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس صحابی کو اس عورت کے قتل کے لیے بھیجا تھا، تو پھر صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ کیا مجھے اس کے قتل کرنے سے گناہ تو نہیں ملے گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو یہود لازماً یہ کہتے کہ عملی طور پر مسلمانوں نے پہلے اسماء بنت مروان کا قتل کر کے عہد کو توڑا ہے اور مدینہ کے امن کو خراب کرنا چاہا ہے، جبکہ مورخین مثلاً الروز العنف اور تاریخ الطبری کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی پہلی مخاصمت غزوہ بنو قینقاع ہے۔ تو یہ خود یہودیوں کا کوئی رد عمل ایسا نہیں ہے، لہذا یہ امور اس واقعے کو بہت زیادہ مشتبہ بلکہ غلط ثابت کرتے ہیں۔ شدت پسند ملا نے ان واقعات کی اہمیت دے کر اسلام کی خوبصورت تعلیم کو بدنام کیا ہے، اور آج کل اسی طرح من گھڑت کہانیاں بنا کر یہ احمدیوں کے خلاف بھی شدت پسندی کے اظہار کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں مولوی۔ دوسرا واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، وہ بھی واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ غلط ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر